ہے، وہیں بلال عبداللہ کے لیے اب صدف سے ملنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نامدار مرزا مرتے ہوئے دو اہم کام کر گئے، ایک تو صدف کو بلال عبداللہ کی کمپنی جوائن کرنے کا کہہ گئے اور دوسرا اپنے بیٹے کو سمجھا گئے کہ اسے ایک سنگین بیماری ہے جس کا وہ آہستہ آہستہ علاج کروا دیں گے۔ مرزا صاحب اس گھر کا واحد کفیل تھے جو گھر کو چلاتے تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد یہ کام صدف کرے گی اور بلال عبداللہ کی کمپنی کو جوائن کر لے گی۔ اس طرح سے وہ بلال عبداللہ کے بھی قریب ہو جائے گی۔ ہر کہانی کا ایک ویلن ہوتا ہے اور اس کہانی میں ویلن کا کردار ہیرا مانی بخوبی انجام دیں گی۔ ہیرا مانی بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے لیکن کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ بلال عبداللہ کی اٹریکشن صدف کی طرف ہے۔ صدف اب جلد ہی بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرنے والی ہے، لیکن یہ بات ہمشہ کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگے گی۔ وہ سارم سے کہتی ہے کہ وہ آفس جوائن تو کر رہی ہے لیکن اب تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ تم زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہو اور اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کوشش کرے گی کہ صدف کی ملاقات بلال عبداللہ سے بہت کم ہو۔ گھر کی ساری رسپانسبلٹی صدف کے کندھوں پہ آ چکی ہے۔ اب کیا صدف جان پائے گی کہ اس کے